نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وذهب الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، دا پرومس سیویئر امام مہدی کے پارٹ 12 میں ہم نے چندیری کے وہ واقعات سنے تھے کہ ان 18 سجدگان نے مہدی موعود علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کس قدر اسی دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیا. بہرحال محترم سامعین، جب خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام چندیری سے آگے بڑھتے ہوئے مانڈو تشریف لے گئے تو وہاں پر بھی آپ اپنا بیان قرآن کر رہے تھے. آپ کے بیان قرآن کا چرچا ہر طرف ہونے لگا. لوگ جوق در جوق کثیر تعداد میں آپ کے بیان قرآن کو سننے کے لیے آ رہے تھے. محترم سامعین، اس بیان قرآن میں نہ صرف عام آدمی بلکہ علماء فضلاء اور مشائخین کرام بھی اس بیان قرآن میں سننے آ رہے تھے. محترم سامعین، جب اس بات کی اطلاع مانڈو کے بادشاہ سلطان غیاث الدین کو ملی، جو کہ ایک نیک اور دیندار بادشاہ تھا، جب اسے اس بات کی اطلاع ملتی ہے تو وہ اپنے چند سپاہیوں کو مہدی موعود علیہ السلام کے حضور بھیجتا ہے. اب محترم سامعین، جو بادشاہ تھا سلطان غیاث الدین، اس کو اسی کے لڑکے نے سلطان نصیر الدین نے محل میں ایک تخت پر قید کر رکھ دیا تھا. سونے کی زنجیر سے، سونے کی چین سے اس کے پیر کو باندھ کر رکھ دیا تھا. اپنے ہی باپ کو اپنے ہی محل میں قید کر رکھا تھا، جس کے سبب وہ اپنے چند سپاہیوں کو مہدی موعود علیہ السلام کے پاس بھیجتے ہیں یہ کہہ کر کہ آپ اپنے چند فقراء عظام کو ہمارے یہاں بھیجے تاکہ ہم مہدویت کیا ہے جان سکیں، تعلیمات امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے وقفیت حاصل کر سکیں. تو مہدی موعود علیہ السلام میاں سید سلام اللہ اور میاں سید ابو بکر کو بادشاہ کے پاس بھیجتے ہیں. میاں سید سلام اللہ جو مہدی موعود علیہ السلام کے برادر نسبتی ہیں، یعنی آپ کے سالے حضرت ابی بی الہادادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، اور حضرت بندگیاں سید ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مہدی موعود علیہ السلام کے داماد ہوتے ہیں، دونوں کو مہدی موعود علیہ السلام بادشاہ کے محل بھیجتے ہیں. جب دونوں فقراء اعظام کو محل میں آنے سے پہلے بادشاہ نے سلطان غیاث الدین نے اپنے تخت کے آگے ایک اور تخت رکھوایا اور دونوں تخت کے درمیان ایک پردہ ڈال دیا. جب دونوں فقراء اعظام آ گئے، میاں سید سلام اللہ اور میاں سید ابو بکر آ گئے، تو انہیں اس پلنگ پر بٹھایا جاتا ہے. اس کے بعد وہ پردہ ہٹایا جاتا ہے. تو پردہ ہٹانے کا سبب پوچھا جاتا ہے تو سلطان غیاث الدین بڑا پیارا جملہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے پیر پر زنجیر بندھی ہوئی ہے، جب آپ آ رہے تھے تو میں آپ کا استقبال کرنے کے لیے نہیں اٹھ کر کھڑ سکتا تھا، اس وجہ سے میں یہ پردہ ڈال دیا تھا. جب آپ بیٹھ گئے تو یہ پردہ ہٹا دیا گیا. بہرحال محترم سامعین، جب میاں سے سلام اللہ اور میاں سے ابو بکر مہدی موعود علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں آپ کو بتاتے ہیں، تمام تعلیمات کو سننے کے بعد سلطان غیاث الدین یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے سید محمد جون پوری سے جا کر کہہ دیجئے کہ جب کبھی آپ مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کریں گے تو بندے کی جانب سے تصدیق قبول کر لینا، اگر بندہ موجود رہے یا نہ رہے مگر بندے کی جانب سے تصدیق قبول کر دینا. یہ کہہ کر وہ 2-3 دعائیں مہدی موعود علیہ السلام کے حضور بھیجتے ہیں کہ آپ یہ بھی کہتے ہیں، سلطان غیاث الدین یہ بھی کہتے ہیں کہ جب میں مروں میرا خاتمہ ایمان پر ہو، اور بھی کئی ساری دعائیں دیتے ہیں. بہرحال محترم سامعین، جب میاں سے سلام اللہ اور میاں سے ابو بکر کو وہ واپس دائرے بھیج رہے تھے تو بادشاہ وقت کی جانب سے ایک بڑا تحفہ دیا جاتا ہے مہدی موعود علیہ السلام کے حضور کے لیے. وہ تحفہ کیا ہوتا ہے؟ 60 خنطاریں دی جاتی ہیں. محترم سامعین، خنطار یعنی گائے کا جو چمڑا ہوتا ہے، باہر کا جو سٹرکچر ہوتا ہے، اس میں سونا، ہیرے جواہرات، اس دور کے ہیرے جواہرات بھر کر ویسے 60 خنطاریں مہدی موعود علیہ السلام کے حضور بھیج دیا جاتا ہے. جب میاں سے سلام اللہ اور میاں سے ابو بکر سپاہیوں کے ساتھ وہ خنطاریں مہدی موعود علیہ السلام کے دائرے کو لے آ رہے تھے تو مانڈو کی عوام پریشان ہو جاتی ہے اور آپس میں یہ کہنے لگتی ہے کہ بادشاہ وقت کی جانب سے اتنا بڑا تحفہ کسے دیا جا رہا ہے. تو مانڈو کی عوام بھی ان خنطاروں کے پیچھے مہدی موعود علیہ السلام کے حضور آ جاتی ہے. جب میاں سے سلام اللہ آتے ہیں اور مہدی موعود علیہ السلام سے سارا واقعہ سناتے ہیں تو مہدی موعود علیہ السلام سن کر یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنی یہاں پر عوام کیوں موجود ہے اور یہ خنطاریں کیوں دی گئی. تو میاں سے سلام اللہ کہتے ہیں کہ بادشاہ وقت کی جانب سے آپ کو اللہ دیا کہہ کر فتوح آیا ہے، اللہ دیا کہہ کر یہ خنطاریں آئی ہیں. تو مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 60 کی 60 خنطاریں اس مانڈو کی عوام میں تقسیم کر دینا.
تو میاں سے سلام اللہ حکم مہدی موعود علیہ السلام کو بجا لاتے ہیں اور تمام خنطاریں ان مانڈو کے عوام میں تقسیم کر دیتے ہیں. آخر میں ایک خنطار وہاں کونے میں رکھی ہوئی تھی بچ جاتی ہے. تو میاں سے سلام اللہ آ کر کہتے ہیں کہ میران جی ایک خنطار بچ گئی ہے جو کہ اس دور کے چند روپیے اور سکے ہیں. تو مہدی موعود علیہ السلام تب فرماتے ہیں کہ یہ خنطار فقراء دائرہ میں تقسیم کر دینا. ثبوت مہدی موعود علیہ السلام مل رہا ہے. اگر چاہتے تو آپ 60 کی 60 خنطاریں فقراء دائرہ میں تقسیم کر دے سکتے تھے جس میں سونا ہیرے جواہرات موجود تھے، مگر آپ نے ایک خنطار جو کہ اس دور کے چند روپیے سکے تھے وہ فقراء دائرہ میں تقسیم کروا دیتے ہیں. جب تمام سبیت ہو گئی تو آخر میں ایک ڈب بجانے والا آتا ہے جو کہ ڈھول بجا رہا تھا، جو سائل تھا، سوال کرنے والا تھا. وہ آ کر مہدی موعود علیہ السلام سے کہتا ہے کہ آپ کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا، مجھے بھی کچھ نہ کچھ دے دیجئے. تو یہاں پر بھی ہمیں ثبوت مہدی موعود علیہ السلام ملتا ہے. مہدی موعود علیہ السلام کی نظر ایک تسبیح پر پڑتی ہے جو اس دور کی بڑی مہنگی ترین تسبیح تھی. مہدی موعود علیہ السلام اس تسبیح کو اٹھاتے نہیں، ہاتھ سے نہیں اٹھاتے، بلکہ ایک لکڑی سے اٹھاتے ہیں اور اس ڈب بجانے والے کے ڈب میں ڈال دیتے ہیں. وہ ڈب بجانے والا چلے جاتا ہے، تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. جب نماز عصر کا وقت آیا تو فقراء دائرے میں موجود نہیں تھے. مہدی موعود علیہ السلام میاں سے سلام اللہ کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ فقراء دائرہ کہاں ہیں؟ نماز کا وقت ہو رہا ہے، وہ لوگ موجود کیوں نہیں ہیں؟ تو میاں سے سلام اللہ کہتے ہیں کہ میران جی ایک عرصے سے دائرے میں فاقہ چل رہا تھا جس کے سبب آج سبیت تقسیم کی گئی، جس کے سبب فقراء دائرہ بازار گئے ہیں خریداری کرنے کے لیے. تو مہدی موعود علیہ السلام یہاں پر بڑا پیارا جملہ ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ انہیں ایک خنطار دی گئی تو یہ لوگ نماز سے دور ہو گئے، اگر انہیں 60 کی 60 خنطاریں دی جاتی تو یہ لوگ بندے کی صحبت سے کتنی دور ہو جاتے. بڑا پیارا جملہ تھا. محترم سامعین، یہ ہوتا ہے ثبوت مہدی موعود علیہ السلام. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل کے گہرائیوں سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ہمیں صحیح معنوں میں مہدوی بنا اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما اور اپنے خاص فضل سے اپنا خاص دیدار عطا فرما. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.